علامہ صاحب، میں نے اپنے دادا جان کو ایک شعر کہتے ہوئے ہمیشہ سنا تھا، کیونکہ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے زیادہ اتنا خوش نہیں تھے، والد صاحب ہمیں بتاتے ہیں. وہ کہا کرتے تھے، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے. اللہ یہ والدین کے ساتھ جو ہم آج کر رہے ہیں آج کل کے معاملے میں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ معاملات، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں، تو کیوں ہم کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ دو تین باتیں میں عرض کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی اہم موضوع ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ قرآنی آیات کی روشنی میں، ماں باپ کی عظمت حدیثوں میں، واقعات میں، تاریخ میں. یہ ایک بہت ہی اس دور کے معاشرے کے لیے بڑا اہم پروگرام ہے جسے اسی سلسلے میں کرنا چاہیے. اور ایک قسط میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام نہیں ہو پائے گا. یہ سوال چونکہ آ گیا ایک، اس لیے موضوع ادھر آ گیا، تو میں بہرحال عادی ہوں اس کا، اور چونکہ 60 سال مجھے ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے، تو میں اس کا عادی ہوں کہ جو موضوع آپ مقرر کریں منتشر المزاج ہو جائے گا دیکھنے والا. اب آپ نے عدل موضوع رکھا تھا، اسی پہ رہتے آپ، اور کل کے لیے آپ اس کو اٹھا رکھتے کہ آپ اب نہ وہ پورا ہوا موضوع نہ یہ پورا ہو پائے. اس میں میں بتا رہا ہوں نا کہ عدل کا موضوع پورا نہیں ہو پایا. اب اس کے بعد پھر آپ کا دوسرے پروگرام میں پھر دوسرا موضوع ہو جائے گا. تو اس طرح جو سننے والا بیٹھا ہوا نا، ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ موضوع پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر موضوع اہم ہے. کوئی ایک موضوع تو قرآن میں ہے نہیں، ہزاروں موضوع ہیں. اور اگر آپ کو مطلب یہ دین اسی طرح ظاہر ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پہنچانا ہے، تو بتدریج ایک کے بعد ایک، زینہ بزینہ اس کا انتخاب کریں، اور ایک ہی موضوع پر سب لوگ بولتے ہیں. درست. اب کل بھی ایسے ہوا کہ دعا کے موضوع پر میں بیٹھا رہا، اور آپ نے ہم سے دعا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور وہ پروگرام ختم ہو گیا. تو اس طرح کوئی جو حصہ لے رہے ہیں انہیں بھی کوئی لطف نہیں آ رہا، اور جو سن رہے ہیں ان کا بھی مزہ خراب ہو رہا ہے. تو میں جتنا بھی وقت ہے اس میں پہلے میں عدل الہی پر گفتگو کروں گا، اس لیے کہ آج کا موضوع ہے. اور ماں باپ کے ساتھ ناانصافی عدل سے جڑ جاتی ہے. بہترین. اس میں چونکہ ظلم آ رہا ہے، کلام پاک میں جو جہاں پر قسط اور عدل کا لفظ آیا ہے، وہاں تو اللہ پروردگار عالم اپنے بارے میں بات کرتا ہے، اور زیادہ بات اس نے عدل کے بارے میں اپنے بارے میں کی ہے. میں عادل ہوں، میری صفت لفظ صفت ہے، اور ہم کو اردو کے الفاظ بھی بہت اچھی طرح زیر و زبر کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری مادری زبان اردو ہے. اس میں بھی تھوڑی سی محنت سب کو کرنی چاہیے کہ وہ بھی ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ لفظ بھی پہنچا رہے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑی سی کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہمیں زیر و زبر بولنا ہے. تو متحرک ہے، یعنی فے جو ہے وہ متحرک ہے، زبر ہے، صفت. یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کا نام عادل ہے، اور وہ گفتگو کرتا ہے کہ میں نے جو چیز بنائی ہے وہ عدل کے ساتھ بنائی ہے. یہ زمین و آسمان جو قائم ہے عدل کے ساتھ قائم ہے، اور وہ بہت ہی فخر کے ساتھ، ظاہر فخر اس کے لیے ہے، تعریف اس کے لیے ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام عدل اور صدق پر تمام ہوا. یہاں کلمہ بمعنی حکم ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ عدل اور صداقت کے ساتھ ہے. یہ دونوں جوڑ ہیں، اور قرآن میں عدل کے ساتھ صدق آتا ہے. ابھی جیسا کہ آپ ایڈوکیٹ صاحب سے بات کر رہے تھے اور عدلیہ کی گفتگو ہو رہی تھی،
عدل ناقص کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ صداقت نہیں ہے۔ دیکھیے آپ اس کو انصاف دلا رہے ہیں مجرم کو، تو صدق جب تک سچ بولنے کی عادت نہیں ہوگی اور سچ پر کام کرنے کی عادت نہیں ہوگی، یہ سارے فیصلے پاکستان میں پینڈنگ میں اسی طرح پڑے رہیں گے اور ان کے غلط فیصلے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے عدلیہ نام رکھ دیا ہے، ہم عدل الہی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ عدل، یہ 1,24,000 جو انبیاء آئے، یہ معاشرے میں عدل قائم کرنے کے لیے پروردگار نے بھیجا، انسانوں کو سکھانے کے لیے کہ معاشرے میں عدل ضروری ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل کرو، اپنے خاندان کے ساتھ بھی عدل کرو، محلے والوں کے ساتھ، پڑوسی، دوست، یہ تمام عدل کی شاخیں ہیں اور اس کے اوپر ہم کو بات کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے ہم جو بھی پروگرام شروع کریں پہلے قرآن میں اس کو دیکھ لیں، اور جب وہ ختم ہو جائے کہ اللہ کا عدل کیا ہے ان آیتوں کے ترجمے کر لیں، عدل کے معنی سمجھ لیں۔ سب سے ضروری چیز، اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں عدل کے معنی معلوم ہونا چاہیے۔ عدل کے معنی یہ ہیں کہ پگڑی اور ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے اور جوتے پیر میں۔ عدل کے معنی یہ ہے کہ اگر جوتے سر پہ رکھ لیا تو یہ ظلم ہے، عدل ختم ہو گیا، اور اگر پگڑی پیروں میں پہن لی، ڈال لی تو یہ ظلم ہے۔ ایک صحیح چیز کو صحیح مقام پر رکھنے کا نام عدل ہے، اور اس کو سرکار نے بہت علانیہ، ایک بار نہیں کئی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسند قضا یعنی فیصلے کی مسند پر علی کو میں بٹھا دوں تو علی جو فیصلہ کریں گے، توریت والے جب آئیں گے تو توریت سے ان کا فیصلہ کریں گے، زبور والے آئیں گے تو ان کا فیصلہ زبور سے کریں گے، انجیل والے آئیں گے تو انجیل سے فیصلہ کریں گے، قرآن والے آئیں گے تو علی قرآن سے فیصلہ کریں گے۔ یعنی اپنی آپ مثال جو سرکار میں موجود ہے صفت عدل کی، جو پروردگار سے عدل ملا ہے، اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری تربیت علی کی جو ہے، اس طرح علی نے علم مجھ سے لیا ہے کہ کسی کے ساتھ علی بے انصافی نہیں کریں گے۔ جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں سب نے عدل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا مقصد جو ہے وہ عدل کرنا ہے، لیکن اب میں اپنے آخری جملے یہ کہوں گا کہ سب نے عدل کیا، بے شک عدل کیا۔ 1,24,000 انبیاء نے عدل کیا، ائمہ نے عدل کیا، خلفاء نے عدل کیا۔ حضرت علی کا عدل مشہور ہے کہ کئی کتابیں لکھ دی گئیں کہ آپ کے فیصلے عدالت میں مثال میں دیے جاتے ہیں، جس میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا قارئین کو بھی، ناظرین کو بھی اور اپنے احباب کو بھی جو یہاں تشریف فرمائیں، کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں میرے پاس نوٹنگ کے ساتھ سارے وہ فیصلے رکھے ہوئے ہیں میرے کتب خانے میں، جو یہاں کے جسٹس یعنی جسٹس سجاد تک کے جو فیصلے ہیں، اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو والے جو فیصلے تھے ان ججوں کے، ہر جج 70 سال کی تاریخ میں حضرت علی کا صرف ایک واقعہ عدلیہ کا پڑتا ہے، اور وہ جناب قاضی کے یہاں آنا۔ اس کے علاوہ ججز کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت علی کا کوئی انصاف کا واقعہ، بس یہی ایک جج کہتا ہے وہ عیسائی تھا، دوسرا جج کہتا ہے وہ یہودی تھا۔ ایک جج کے فیصلے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہی واقعہ وہ پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے حضرت علی نے تو نیت کی تھی کہ اس کو وہ دے دیں گے، وہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے زرا، اور ایک جج کہتا ہے کہ نہیں وہ زرا نہیں، وہ زین تھی، اور وہ حضرت علی کا سائز تھا اور گھوڑے کو دیکھتا تھا اور وہ زین چرا لے گیا۔ حضرت علی نے اسی دن طے کیا تھا کہ میں یہ زین اس کو دے دوں گا۔ یہ بات بھی عدالت میں آپ نے کہی۔ اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی قاضی سے بات کر رہے ہیں، یعنی قاضی عدلیہ زیادہ جانتا ہے قرآن اور علی نہیں جانتے، کہ وہ گواہ مانگ رہا ہے علی سے، اور علی کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں بچہ گواہی بیٹا دیتا ہے یا نہیں دیتا، غلام گواہ، علی کو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات۔ یہ کیسی عدلیہ ہے؟ جب آپ ایسی چیز عوام کو سنائیں گے تو وہاں سے وہیں سے غلط فہمی شروع ہو جائے گی کہ بھائی ان کے تو حضرت علی عدالت کے جو فیصلے تھے اور اصول تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے، وہ قاضی شوری زیادہ جانتا تھا اور علی کو کچھ نہیں آتا تھا۔ واقعہ اس طرح نہیں ہے، سب کو مطالعہ، ایک واقعہ آپ
50 کتابوں میں تلاش کریں. اور جج تو کتابیں پھیلا لیتا ہے, جب فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے دکھاتے ہیں صاحب جج اور وکیل کمرے بھرے ہوئے ہیں کتابیں, یہ کھلیے کتاب اور وہ کتاب کھلیے, یہاں کا فیصلہ وہاں کا فیصلہ, یہ نوٹنگ وہ نوٹنگ. تو کیا نوٹنگ ہو رہی ہے؟ ایک ہی واقعہ جج سنا رہا ہے, اس کے علاوہ آج تک کوئی واقعہ سنایا ہی نہیں, اور وہ بھی 10 طریقے سے سنایا جا رہا ہے. بھائی ایک طریقے سے آپ لکھیے عدالت میں اور یہ بتائیے. اب میں بتانا شروع کر دوں کہ قرآن میں بیٹے نے کہاں کہاں گواہی دی ہے. حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں, مریم کی عصمت کی گواہی سورہ مریم نے حضرت عیسیٰ میں دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی چاہیے. ابناءنا و ابناکم, مباہلے میں بیٹے آ رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو لاؤ. حسن اور حسین مباہلے میں گواہی دے رہے ہیں توحید کی, بیٹی گواہی دے رہی ہے, داماد گواہی دے رہا ہے, بھائی گواہ دے رہا ہے. عثمانی صاحب تک, مودودی تک یہ واقعہ اردو تفسیروں میں سر سید سب نے لکھا کہ بھائی گواہی دینے یہ لوگ آئے. اس میں ابنانا, نسانا, انفسنا, سارا تو پورا تو خاندان موجود ہے. تو یہ کہاں سے وہ قاضی شوری علی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ قرآن میں گواہی ہے موجود, آیات میں موجود ہے, وہاں نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے؟ حضرت داؤد باپ ہیں, سلیمان بیٹے ہیں. ہر نبی اپنے باپ کی گواہی دیتا ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا باپ نبی تھا. ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے. اسماعیل حضرت ابراہیم کی گواہی دیں گے, قرآن میں موجود ہے. جناب اسحاق ابراہیم کی گواہی دیں گے. جناب نوح کا بیٹا جناب نوح سام ہوں یا یافس ہوں یا حام ہوں. اس کے بعد آگے بڑھیے, جناب یحییٰ جناب زکریہ کی گواہی دیں گے, قرآن میں موجود ہے. تو یہ زبانی ایک دوسرے سے سنا اور وہ چلے جا رہا ہے. بھائی کتاب تو اٹھا کے دیکھ لو کہ اصل معاملہ, اصل واقعہ کیا ہے. تو جب آپ کے پاس عدل کی بھرمار ہے اور آپ ظلم پر جہاں اللہ گفتگو کرتا ہے وہیں پر عدل کی گفتگو کرتا ہے کہ جہاں ظلم بڑھ جائے گا. اب یہ قول سب دہراتے ہیں سرکار کا کہ حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی, بے شک عدل کے ساتھ چل. تو عدل ضروری ہے ہر شعبے میں. درست. عدل و انصاف کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو یہاں پر چل رہی ہے, اور پھر تذکرہ ماں کا بھی چھڑ گیا ہے. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.